اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان کی یہ آیت شریفہ ہے، اس میں ارشاد ہے کہ تمام کائنات فنا ہونے والا، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، سوائے رب ذوالجلال کے۔ قیامت کے دن کائنات کا ہر ذرہ فنا ہونے والا ہے۔ اور آج یہ ذکر ہے موت کا، اور اتفاقاً آج کے درس تفسیر میں اور جو قرات پاک کی گئی اس میں بھی وہی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اسی کا ذکر آ گیا اتفاقاً، وہ بھی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ خیر، اب جو آپ لوگوں کے سامنے جو مسائل میں عرض کر رہی ہوں اس پہ آپ لوگوں کو زیادہ یقین اور کامل ہونا، اور آپ سب لوگ عمل کی طرف مائل ہونا، اس لیے یہ تمام مسائل کون سی کتابوں سے لیے گئے ہیں اس کا ذکر بھی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مسائل جتنے میں اب انشاءاللہ بیان کروں گی، یہ سب کے سب مسائل ان کتابوں سے لیے گئے ہیں: در مختار، فتاوی شامی، عالمگیر، بحر الرائق، التقی، شرح وقایہ، عمدۃ الروایہ، نور المصابی، اسلام اور میڈیکل سائنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی مسلمان آدمی مرنے لگے یا مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمارا مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ قدم قدم پہ ہماری رہبری کی گئی۔ ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی کیا کرنا ہے، اس کے بعد سے لے کر دفنانے تک کا ہر بات، ہر قدم پر ہماری رہبری کی گئی ہے۔ ہم کو کسی بات کو من مانی کرنے کا اجازت نہیں ہے، اور یہی ہمارا مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ خیر، ارشاد ہے کہ اس آدمی کو چت لٹا دیا جائے اور اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ اگر قبلے کی طرف رخ کرنے میں تکلیف ہو تو جس حالت میں ہو اسی حالت میں چھوڑ دے، اور اس طرح لٹا دے کہ قبلے کی طرف پیر ہو مگر سر کے نیچے اونچا تکیہ ہو، تاکہ رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور حالت سکرات جب شروع ہو جاتی ہے، جو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نزا کی حالت ہے، تو اس حالت میں مستحب یہ ہے کہ کوئی اس آدمی کے قریب بیٹھ کر یاسین شریف پڑھتا رہے، اور کوئی آدمی قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے، یعنی اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہے۔ یہ نہ کہے کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ بولو، ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر کس حالت میں ہے، اس کا کیا اثر ہے نہیں معلوم۔ وہ اگر زبان سے کوئی ایسا انکاری الفاظ کر دے تو بہت بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ہرگز یہ نہیں بولنا کوئی بھی کہ کلمہ پڑھو، ایسا نہیں بولنا، بلکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قریب میں وہ لوگ بلند آواز سے مسلسل کلمہ پڑھتے رہنا ہے، تاکہ آواز ان کے کانوں میں گونجے، اور ان کے زبان سے نہ بھی نکلے تو دل میں تو ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر زبان سے بھی پڑھ لے تو بہت ہی بہتر بات ہے۔ اگر ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے تو پھر اب خاموش ہو جائے، اس کے بعد پھر مسلسل کلمہ پڑھنے کی بات نہ کرے، اور کوئی اس کے سامنے کوئی دنیاوی بات نہ کرے، اور اس کسی قسم کی دنیاوی بات، مال جائیداد، اولاد کس کا انتظام، یہ کوئی قسم کی بات نہ کی جائے، تاکہ اس کے منہ سے دنیاوی کوئی بات نہ نکلنے پائے۔ البتہ اگر کوئی بات نکلی ہے دنیا کی تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھنے کے لیے کلمہ زور سے پڑھتے رہے، بس یہ کام کریے۔ اور اس کے واسطے یہ سب سے پہلے تو یہ کریے کہ اس میت کا جو قریب الموت ہے
اس کا حصار باندھ دیجیے، آیت الکرسی کا حصار باندھ دیجیے تاکہ شیطان قریب نہ آئے، کیونکہ عام طور پہ سننے میں آتا ہے کہ نزا کے وقت شیطان آ کر بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، اس لیے حصار باندھتے رہیے۔ اور اس وقت نزا حالت نزا میں ہی اس کے کپڑے بدل دیے جائیں۔ یہ لکھا ہے کہ سب سے اچھا جو لباس ان کا ہے، اور ہو سکا تو نیا لباس اگر ان کا رکھا ہوا ہے تو ان کو نئے کپڑے پہنا دیے جائیں، جسم کو صاف پاکیزہ کر دیا جائے، اور کپڑے وغیرہ بھگا کر پوچھ کر یا جو بھی طریقے سے ہے جسم کو اور زبان کو، منہ کو انگلی میں کپڑا لپیٹ کر زندگی میں ہی منہ وغیرہ سب اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اور ان کے پاس کلمہ پڑھتے رہیے اور خوشبو لگائیے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس لیے خوشبو لگائیے، گھر میں خوشبو جلائیے۔ خوشبو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام طور پر ایسا کرتے ہیں لوگ کہ اتنا بڑا کٹا اگربتیوں کا سرہانے رکھ دیتے ہیں۔ میت کے قریب آگ نہیں جلنا ہے، اگربتیاں اور خوشبو عود لوبان کی پورے گھر میں جلاتے رہیے، کمرے میں لگائیے، قریب مت رکھیے میت کے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ تمام عورتیں جو بھی گھر میں ہیں سب سر کو اچھی طرح نماز کی طرح باندھے ہوئے رہیے، ناپاک لوگ میت کے قریب، ناپاک لوگوں کو میت کے قریب نہ آنے دیں، اور پورے گھر میں اگر کہیں بھی تصاویر وغیرہ لگی ہوئی ہیں یا اخبار وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جس پر بڑی بڑی تصاویر، آج کل کپڑوں کے تھیلیوں، جو پلاسٹک کے کور کی تھیلیاں آتے سب پہ بڑے بڑے فوٹوਆਂ، گھر بھر کے فوٹو ہو گئے فقط۔ تو بہرحال وہ فوٹوؤں کو جہاں جہاں تصاویر ہیں اور ماڈلز ہیں بعض جاندار جانوروں کے ڈیکوریشن کے لیے وہ رکھتے ہیں، ان کے ماڈلز وغیرہ رکھتے ہیں، وہ سب ہٹا دے، کیونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ جہاں پر جاندار کی تصاویر ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں پر عورت کا سر کھلا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کے ثبوت کے لیے اس سے بہتر واقعہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں، اور شروع نبی ہونے کا زمانہ تھا، تو بی بی صاحبہ نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فرشتہ آئے تو آپ مجھے اطلاع دیجیے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی، بی بی صاحبہ جو سر اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی سر پہ سے پلو ہٹا دیے، تو جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ تو پھر وہ بی بی صاحبہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ فرشتہ جو آئے تھے انہوں چلے گئے تھے۔ جب بی بی صاحبہ نے یقین دلا دیا کہ ہاں وہ فرشتہ ہی ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اللہ کا کلام لے کر، تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو بی بی صاحبہ نے سر سے پلو ہٹایا تو فرشتہ چلے گیا۔ تو ہم لوگوں کا کیا حساب ہے؟ اگر ہم لوگ کھلے سر رہنے کی عادت رکھے تو پھر ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ بھی ایسے گھر میں ایسی کیفیت ہو یا نہ ہو، سر ڈھک کے رہیے تاکہ رحمت کے فرشتے ہمارے پاس آئیں۔ اور خصوص کر سوتے وقت سر کو ایک ایسا کپڑے سے لپیٹیے کہ کپڑا سر میں نیند میں سے نکلنے نہ پائے، تاکہ ہم سوتے وقت بھی ہمارے پاس رحمت کے فرشتے آ سکیں۔ سوتے وقت بھی کھلے سر سو جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت کے فرشتے ہمارے پاس نہیں آئیں۔ اور پورے گھر کو پاک و صاف رکھیے، گھر میں کہیں بھی کسی مقام پر اگر کوڑا ہے کچرا وغیرہ تو اس کو جلدی سے باہر کرا دیجیے، گھر کو دھو دیجیے، آنگن وغیرہ ہے تو دھو، جتنا ہو سکے صفائی کا اہتمام کریے، اور گھر میں جتنے لوگ ہیں سب باوضو رہیے۔ اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے ضرور اس بات کا اہتمام رکھیے کہ کسی قسم کے تصاویر یا ماڈلز جو ہوتے ہیں جانداروں کے وہ خالی وقت بھی نہیں رکھنا چاہیے ہمارے گھر میں، چلو پھر اس وقت ہٹا دو بعد میں رکھ دو، یہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی بڑا اہتمام رکھنا ہے اس چیز کا کہ اس تصاویر وغیرہ نہ ہونے پائے گھر میں، تاکہ رحمت کے فرشتے آئیں۔ اور رحمت کے جب فرشتے آتے ہیں تو گھر میں خیر و برکت رہتی ہے، نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے، برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، یہ رحمت کے فرشتوں کا ساتھ جب ہم کو نصیب ہو جاتا ہے۔
اور یہ تو معلوم ہے سب کو کہ یاسین شریف پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا ہے، اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کچھ خیرات کرنا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرنے والی چیز خیرات سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اس جانے والے کا مال اگر ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے خیرات کر دیجئے، جتنا مال ہے وہ خیرات کر دیجئے، اور کیونکہ خیرات کا ثواب فوری جب کا جب پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ خیرات اگر زندگی میں ہم اپنے ہاتھ سے کر دیں تو اس کا ثواب ہم کو 1 روپے کا ثواب 10 روپے ملتا ہے، اور اگر ہم مر جانے کے بعد ہماری اولاد اگر ہمارے مال سے بھی وہ خیرات کریں گے تو ان کو 1 روپے کو 10 روپے کا ثواب ملے گا، اور ہم کو 1 روپے کو 1 روپے کا ثواب 1 روپے کے حساب سے ثواب ملے گا، کیونکہ مال اب ان کا ہمارا دم نکلتے ہی وہ مال پورا وارثوں کا ہوگا، ہمارا کچھ حق نہیں ہے اس کے اوپر، وہ وارثوں کا مال ہوگا، اور وارث ہمارے خیرات کریں گے تو وہ ثواب وارثوں کو زیادہ ملے گا، ہم کو کم ملے گا۔ تو جتنا ہو سکے جتنا کر سکتے ہیں وہ کریے، اور اب ان کے چلے جانے کے بعد اب وارثوں کو یہ چاہیے کہ وارث اور جو بھی چاہنے والے ہیں ان کے نام سے جلدی جتنا ہو سکے خیرات کریے، جو بھی نیکی کرنا ہے ان کو خبر میں رکھنے سے پہلے کریے، تاکہ انہوں خبر میں پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ ثواب رہے ان کے پاس۔ خبر میں پہنچتے ہی کیا حالات ہوتے ہیں اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اور مزید تفصیل عرض کی جائے گی۔ تو اس لیے بعد میں وہ زیارت کے دن کھانا کھلائیے، وہ کریے، کھانا وانا کھلائیے، وہ کوئی الگ بات ہے، مگر بہرحال یہ کام ضرور کریے، یہ فکر کریے سب سے پہلے کہ ان کے خبر میں رکھے جانے سے پہلے ثواب جتنا ہم پہنچا سکے، جتنا ہو سکے جلد سے جلد ثواب پہنچانے کی کوشش کریے۔ اور یہ ہوتا ہے عام طور پر ایسے گھروں میں اور جتنے چاہنے والے ہیں وہ لوگ سب کچھ خیرات کرتے رہیے، ان کے مال سے کریے، ان کا مال نہیں ہے تو دوسروں کے ان کے آل اولاد قریبی رشتے دار اپنی طرف سے جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں وہ ہدیہ وہ تحفہ ان کو ابھی دے دیجیے جو بھی دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر میت قرض دار ہے تو پھر سب سے پہلے ان کے قرضے کا انتظام کریے، ان کے اٹھانے سے پہلے کوئی ان کے قریبی قرابت دار ہے، آل اولاد ہے تو وہ لوگ اس کا قرضے کا ذمہ خود لے لے، اعلان بول دو سب کے سامنے کہ جو ان کا قرضہ ہے آج سے وہ قرضہ میرا ہے، میں ادا کروں گی، یا ان کا مال ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ زیور ہے تو اس سے ان کا قرضہ فوری ادا کر دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کو بولے تھے پڑھانے کے لیے۔ خیر اس قسم کے واقعات ہے تو سب سے پہلے ان کا قرضہ ادا کرنے کی فکر کریے، اور جب دم نکل جائے تو فوراً یہ کرنا ہے کہ میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، دونوں ہاتھوں کو ان کے جسم میں بازوں سے لگا کر رکھ دیں، دونوں پاؤں کو قریب کر کے رانوں سے ملا دیں، اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ دیں، اور سر کو اس طرح باندھیں کہ ایک چوڑی پٹی لے کر ٹھوڈی کے نیچے سے لے کر سر پر باندھیں۔ باندھنے کا یہ طریقہ کیوں ہے کیا ہے اس کی سب تفصیل، ہر بات کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیوں کرنا ہے، ایسا کیوں کرنا ہے، وہ سب بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر نہایت آہستگی سے آنکھیں بند کر دیں اور ایک پاک چادر اڑا دیں، اور پیٹ پھولنے کا اندیشہ ہو تو پیٹ پر کچھ وزن چیز یا لوہا وغیرہ رکھ دیں۔ آج کل نمک کی پوٹلی رکھ رہے ہیں، خیر چاہے تو رکھ سکتے ہیں، نمک کی پوٹلی بھی کچھ وزن رکھنا ہے، اور خوشبو مسلسل جلاتے رہیے۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھول گئی کہ پانی ڈالتے رہیے کلمہ پڑھتے وقت، چمچے سے مسلسل پانی تھوڑا تھوڑا جب تک وہ نگلتے رہے پانی ڈالتے رہیے۔ اور میت کو غسل دینا اور کفن دینا یہ سب فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کر لے تو سب بری ہے، اگر کوئی 1-2 آدمی بھی نہ کریں تو پورے گناہگار ہوں گے۔ اس طریقے سے میت کے آخری جو انتظامات ہے، عورت کے انتظامات عورت کرنا ہے، اور آدمی کے لیے انتظامات
مرد کے لیے انتظامات مرد ہی کرنا چاہیے اور نہ محرم کو چہرہ نہ دیکھنے دے. غسل میت کی کوئی دعا کسی بڑی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے. وہ بعض لوگ نہلانے والیوں کو بلاتے ہیں تو وہ لوگ بڑی بڑی آواز سے کلمہ شہادت اور کیا کیا باتیں بیکار قسم کی باتیں وہ پڑھتے رہتی ہیں بڑی آواز سے. وہ سخت منع ہے. میت کو نہلاتے وقت کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. اور لوگ اس پہ بڑا یقین کرتے کہ وہ انہوں اچھا نہلا رہے، فلانی نہلانے والی صاحبہ ہیں، انہوں بہت اچھے بڑے بڑے آواز سے کلمے پڑھتے ہیں. یہ منع ہے، بے ادبی ہے ایسے وقت پر ایسے مقام پر کلمہ پڑھنا، بلکہ دل میں وہ جانے والے کی مغفرت کی اور اپنی مغفرت کی مسلسل دعا کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے. ہاں، اور یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اور جتنا ہو سکے تمام لوگوں کو جلدی اطلاع دے، جتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں اطلاع جلد سے جلد دے، تاکہ جو سنے گا اس کے منہ سے یہ نکلے گا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. تو 40 آدمی اگر مغفرت کی دعا کر دے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی مغفرت ہے. اور ہم سب پر یہ بات لازم ہے، جیسا سب آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ تفصیلات تو بعد میں آخر سن لیجیے. وہ 5 حق: پہلا سلام کا جواب دینا ہے، دوسرا چھینک کا جواب دینا ہے، تیسرا دعوت قبول کرنا ہے، چوتھا بیمار پرسی کرنا ہے، اور 5واں جنازے میں شرکت کرنا ہے. شرکت تو کریں گے مگر پہل سنتے ہی ہم سب پر یہ لازم ہے. ہم سب کریں گے تو دوسروں کے لیے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کے منہ سے نکال دے گا. سنتے ہی اللہ ان کی مغفرت کرے. ہم سب کو کیا ہے کہ جس کا بھی نام سنیں گے، جس کے بارے میں سنیں گے، سنتے ہی ہم سب لوگ انا للہ تو پڑھتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یا اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کو بخش دے، ان کے حال پہ رحم کر. یہ باتیں بولنے کی عادت ڈال دیجیے. ہم سب کے لیے بولیں گے، اور اس لیے ہمارے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگ کو توفیق دے گا، لوگ ہمارے لیے بولیں گے. تو لہٰذا اس لیے جلدی بہت سے لوگوں کو اطلاع دیجیے تاکہ زیادہ لوگ شریک ہو جائیں. جس کے جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور کچھ دعا یا کلمات کہتے ہیں تو وہ میت کے لیے بہت ہی فائدہ مند بات رہتی ہے. اور غسل دینے کے بارے میں احکام یہ ہے کہ سب سے قریبی خرابت دار غسل دینا ہے. اگر قریبی خرابت دار عورت کو عورت، یہ تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مرد کو مرد غسل دینا ہے، اس کی کوئی بولنے کی بات نہیں ہے یہ. اور نہلانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں پر کسی کے نظر نہ پڑنے پائے. اور نہلاتے وقت بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کئی عورتیں آ کے 4 5 6 عورتیں آ کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ کوئی تماشا نہیں ہے. صرف نہلانے والے اور ان کی نہلانے والے کی مدد کرنے والے 1 2 عورتیں کافی ہیں نہلانے کے لیے. اور وہ ایسا انتظام کریے کہ پانی موہری میں جائے، یا ویسا انتظام نہیں ہے تو تختے کے نیچے گڑھا کھودنے کا حکم ہے، تاکہ تختے کے نیچے گڑھا کھودے تو پانی گڑھے میں چلے جاتا ہے. اور نہلاتے وقت بھی ایسا ہی خیال رکھیے کہ قبلے کی طرف پاؤں ہو، نہیں ہو سکے تو جدھر چاہے، جدھر سہولت ہے ادھر پاؤں کر سکتے ہیں. اور نہلانے سے پہلے یہ ہے کہ تختے کو یا تخت کو جس پر بھی نہلا رہے ہیں اس کو عود لوبان کی دھونی دینا ہے. لوبان کا ذکر عود نہیں، دھونی دینا. لکھا ہے کہ عود دان میں کیا میں بھی خوشبو لوبان ڈال کر اس کو 3 وقت اس کے اطراف جس پہ نہلا رہے ہیں اس کے اطراف 3 بار پھرانے کا ہے. یہ لکھا ہے کہ 5 بار بھی پھرا سکتے ہیں، 7 بار بھی پھرا سکتے ہیں، مگر کم سے کم 3 بار ضرور پھرانا ہے. اس تختے کو پہلے اچھی طرح سے دھو لینا ہے، یہ حکم ہے دھو لینے کا اچھی طرح سے. اور پانی گرم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے بگونے منگا کر گھر کے باہر پانی گرم کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی شگن لینے کا حکم نہیں ہے اسلام میں. بدشگونی شرک ہے. شگن نہیں لینا ہے. جس کا وقت جب ہے وہ جب ہی جاتا ہی ہے کیسا بھی، وہ تو بچنے کا نہیں ہے. تو لہٰذا گھر میں گیزر ہے تو گیزر کا پانی لے سکتے ہیں. البتہ بیر کے پتے ڈالنا ضروری ہے. اس کے لیے ایک چھوٹے بگونے میں بیر کے پتے ڈال کر اپنے گیس کے چولہے پہ، جو بھی چولہا ہے گھر میں، اس کے اوپر اس کو اچھا پکا لینا چاہیے. اور وہ گیزر کے پانی میں وہ پانی ملا کر پانی نہلانا چاہیے. اور پانی نہلانے کے لیے جس وقت کپڑے نکالیں گے تو اس وقت یہ حکم ہے کہ کپڑے نکالتے وقت کہ سینے کے ناف کے ذرا اوپر سے گھٹنے کے ذرا نیچے تک ایک کپڑا ڈال دیں پہلے. اس کے بعد آہستہ سے ایسا کپڑے نکالنے کے سطر کھلنے نہ پائے
चाहे मैयत हो तब भी नाक के ऊपर से लेकर घुटने से नीचे तक देखना हर किसी के लिए सख्त गुनाह की बात है, नहीं देखना चाहिए। और इसके बाद में जब नहलाना शुरू करेंगे तो उसके बारे में ये है कि सबसे पहले नहलाने वाला बावजू रहे और अपने हाथों को कपड़ा लपेटकर अच्छी तरह तहारत करा दें। कपड़ा 2-4 फेरे लेकर अच्छी तरह से पहले तहारत करा दें। साबुन से अच्छी तरह तहारत करा दें। उसके बाद में उंगली को दूसरा कपड़ा उंगली को लपेटकर उनके मुंह के अंदर कपड़ा फिराएं, भीगा हुआ कपड़ा जरा सा फिरा दे ताकि दांतों वगैरह में कुछ खाने वगैरह के रेजे अगर अटके हुए हों तो वो निकल जाएं। और उंगली को फिर दूसरा और एक कपड़ा लपेटकर भीगा हुआ कपड़ा लपेटकर उंगली नाक के सुराखों में से जरा उंगली फिरा दे ताकि अच्छी तरह नाक भी साफ हो जाए। उसके बाद में मैयत को सीधी करवट लिटाकर पहले उल्टी करवट को उल्टे बाएं साइड को धोएंगे पहले साबुन से। हाँ, सबसे पहले तो सर धोने का है। अच्छा नहीं, सबसे पहले वो है वुजू कराना है, तहारत कराना है, उसके बाद वुजू कराना है। वुजू में ये मैयत के लिए फर्ज नहीं है कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, इसलिए उसके बदल कपड़ा लपेटकर मुंह और नाक को साफ करना है। उसके बाद में चेहरा धो लेना है, वुजू के फराइज अदा करना है, चेहरा धोना, हाथ कोहनियों समेत धो लेना है और सर का मसा करना है। सर के मसा के लिए जैसा हम जिंदा लोग करते हैं वैसा ही सर का मसा कराना चाहिए। उसके बाद दोनों पैरों को धो देना चाहिए। ये वुजू हो गया। वुजू के बाद में जब नहलाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सर को साबुन लगाकर धो लेंगे। उसके बाद में सीधी करवट लिटाकर बाएं करवट को पहले धोएंगे, बाएं तरफ के साइड को अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद में फिर बाएं तरफ पलटाकर सीधे तरफ के हिस्से को अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद में उठा के बिठाना है, टेका देकर उठा के बिठाना है। पीछे कोई साहिबा टेका देना है, अपने दोनों हाथों से देकर उठाकर बिठाना है। बिठाकर पेट को आहिस्ता आहिस्ता 3 बार सहलाइए। अगर कुछ रुतुबत, कुछ गंदगी अगर निकली है जिस्म से उनके, तो फिर उसको अच्छी तरह साबुन से धो लेकर साफ कर दीजिए जिस्म को। अब दोबारा वुजू कराने की जरूरत नहीं है। मैयत का वुजू, जिस्म से कुछ चीज निकले तो वजू नहीं टूटता मैयत का, जिंदों का टूटता है, तो कर लीजिए। और आजकल अक्सर लोग ये करते हैं कि तख्ते पे लिटाने के बाद में पहले वो खुसूस कर नहलाने वालियां जो आती हैं वो भी और दूसरे लोग भी जिसको नहीं मालूम है पहले उठा के बिठा के उनका पेट सहला देते हैं, उसके बाद में नहलाना शुरू करते हैं। तो उसमें होता यह है कि बाद में जब सीधी बाईं करवट जब पलटाया जाता है तो उसके बाद में जिस्म से कुछ निकलना है तो निकल जाता, तो ये बड़ी गलत बात हो जाती। तो हमारे पहचानत में हुआ है ऐसा कि एक साहिबा को अच्छी तरह पूरा नहलाकर जब उठाए तो जब उनके जिस्म से गंदगी निकल गई तो ये बड़ी खराब बात है। इस वास्ते वो 2 बार 2 साइड पलटा कर नहलाने के बाद उठा के बिठाना है। पहले शुरू उठा के नहीं बिठाना, बिठाकर पेट आहिस्ता आहिस्ता सहला देना है। उसके बाद में जब फैला देंगे उसके बाद में कुछ गंदगी निकलो ना निकलो, फिर हाथों को कपड़ा लपेट कर तहारत कराना है। तहारत करा दे के उसके बाद फिर अभी एक वक्त बाकी है, फिर दाएं तरफ लेटाकर फिर पूरे 3 बार सर से लेकर पैर तक पानी अच्छी तरह से बहा देना है। तो ये 3 बार होगा। इस तरीके से 3 बार का गुस्ल काफी है। अगर फिर भी ना काफी समझ में आ रहा है तो फिर 5 बार और 7 बार भी पानी डाल सकते हैं। उसके बाद में एक साफ कपड़े को तैयार रखिए जिससे सर पोंछना है, बाल पोंछना है, क्योंकि कफन कच्चा हो जाएगा। तो सर पोंछना है, जिस्म पोंछना है, 2 कपड़े अच्छे से पहले से तैयार साफ सुथरे रखिए। उसी तख्ते पर जहां पर नहलाए है वहीं पर ही बाल और जिस्म अच्छी तरह से खुश्क कर देना है और एक मोटी किस्म की चादर बेडशीट में उनको लेके फिर वैसे ही बेडशीट समेत लाना है और इस तरीके से कपड़ा उड़ा हुआ ही लाना है। लाने से पहले, नहलाने से पहले एक दूसरे तख्त पर कफन को बिछा देना है पहले, ताकि ला के सीधा उस कफन पर लिटाया जाए। कफन के लिए औरत को 5 कपड़े होना है और मर्द के लिए 3 कपड़े होना है।
اور آج کل دکانوں سے جو کفن آ رہا ہے، میں کئی جگہ دیکھی ہمارے خرابت داروں میں بھی اور جان پہچان میں بھی کہ کفن ہمیشہ دکان والے آج کل کفن کم دے رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، تو ہم خود اب کفن کی دکان سے خریدنا ضروری نہیں ہے، آپ جا کر پتھر کٹی سے جہاں پر دکان میں وہاں پر ہرک یا جو بھی کپڑا ملتا ہے وائٹ کپڑا، اور ذرا اگر جس اسٹینڈرڈ کا وہ میت ہے اس کے اتنے معیار کا کپڑا لینا ہے، بالکل معمولی قسم کا کپڑا بھی نہیں لینا ہے اور بہت بھاری بھی نہیں، بس اوسط معیار کا، جتنا معیار کا وہ آدمی ہے دنیا سے جانے والی جو عورت ہے اتنا قیمتی کپڑا لینا ہے، اتنا ہی کاٹن ہی لینا ہے، اس کے بعد دوسرا کپڑا لینا ہی نہیں۔ تو اب وہ 5 کپڑوں کا حساب ایسا ہے کہ سب سے پہلے اس طرح بچھا دینا ہے، پہلے تیار رکھنا ہے۔ سب سے پہلے سب سے بڑا کپڑا جس میں سب سے آخر میں لپٹ کر اس کو دو طرف گٹھی دی جاتی ہے، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ کفن کھل نہ جائے، تو سب سے بڑا کپڑا پہلے ایک بچھا دینا ہے۔ اس کے اوپر ایک کپڑا اور رہتا ہے جس کو تہبند کہا جاتا ہے، تہبند، لفظ تہبند بولو یا اظہار بند بولو، جیسا بھی بولے، وہ فرض ہے، یہ 5 کپڑے عورت کے لیے فرض ہے، تو وہ بچھا دینا ہے اس کے اوپر۔ وہ اتنا بڑا رہنا ہے کہ میت کے بغل میں سے لے کر اس کے پاؤں کے ٹخنوں تک آنا ہے وہ کپڑا، جو دوسرا کپڑا ہے نمبر 2۔ اس کو ہر کپڑے کو پہلے بائیں طرف کا اوپر سے سیدھی طرف کا ڈالتے چلے جانا ہے کپڑے کو لٹانے کے بعد۔ اس کے بعد ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو کفنی کہتے ہیں، وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ مرنے والے کے خد کے برابر رہنا چاہیے، اور اس کو سامنے سے بھی اتنا آنا، پیچھے پیٹ کے پیچھے سے بھی اتنا آنا، پورا پیر تک آنا کپڑا۔ آج کل جو دکان سے کپڑا آ رہا ہے پیٹ کے پیچھے نہیں آ رہا ہے، خالی پیٹ کے پیچھے 4 انگل، سامنے سے پورا بھی پیر تک نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گھٹنوں تک دے رہے ہیں وہ کپڑا۔ اور جو سب سے پہلے جو بڑا کپڑا بچھانا ہے نا، ایک کپڑا، تو اس کے بدل 2 کپڑے 1 میٹر کے ایسے ایک کے اوپر ایک رکھ دے رہے، وہ ملا کر اس کو اس طرح باندھ رہے کہ کھل جانے، جب باندھتے تو ہیں کیسا بھی، کمر میں سے ایک ڈوری باندھتے نا، ایک کپڑا باندھ دیتے اور سر کے پاس ایک، پیر کے پاس ایک، تو کھلنے کا سوال نہیں رہتا۔ اس لیے وہ لوگ ایسا ایک کے اوپر ایک ایسا رکھ کر وہ 2 کپڑے رکھ رہے ہیں، رکھ کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھو یہ 5 کپڑے ہیں نا، یہ 2 ہو گئے، یہ 3 ہو گئے، یہ 4 ہو گئے، وہ 2 نہیں ہے، وہ ایک کی جگہ آپ اس کو پھاڑ کے 2 رکھ دے کے 2 کپڑے بول کے بتا رہے۔ خیر، وہ اظہار بند تہبند جو ہے وہ پہلے اس کے بڑے کپڑے پر تہبند بچھا دیں گے، تہبند کے اوپر کفنی بچھائیں گے، کپڑی اس طرح بچھائیں گے کہ نیچے بچھا کر سر کے پاس گلا، جو سر کے پاس تھوڑا کاٹ کر رکھیں گے جس میں سے سر جا سکے، منڈی جا سکے، تو جا کر باقی کا آدھا حصہ سر کے پاس کپا رکھ دینا ہے۔ اور اس کے اور کیا کرنا ہے، یہ ہو گئے آپ کے 3 کپڑے۔ چوتھا کپڑا وہ ہے کہ جس کو سینہ بند کہا جاتا ہے، وہ کپڑا بغل سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہونا ہے کپڑا، تیسرا کپڑا عورت کو، جس کو سینہ بند کہا جاتا ہے، وہ بچھا دینا ہے۔ اب اور ایک ہے کپڑا جس کو سر بند یا اوڑھنی، جو بھی الفاظ بولو اس کو، مگر ایک سر کے پاس ایک کپڑا ایک تیار رکھنا ہے، اس سے آخر میں سر کے بالوں کو آدھا آدھا کر کے دونوں طرف سے گلے میں سے ڈال دینا ہے، اور وہ کپڑا سر پہ سے لے کر بالوں کو لپیٹتے ہوئے اس کو سینے پر رکھ دینا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اب جب لا کے لیٹائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ وہ جس کو تہبند بولتے ہیں اس کو پہلے لپیٹیں گے، اس کے بعد میں اوڑھنی نام کی جو بچھی ہوئی ہے، تہبند کے نیچے سے اوڑھنی بچھی ہوئی رہتی، وہ اوڑھنی کو پھر سیدھی طرف اور بائیں طرف ایسا اچھی طرح سے لپٹ دیں گے۔ اس کے بعد میں جو کفنی ہے جس کو آدھا بچھا کر آدھا کپا رکھے تھے سر کے پاس، اس کو پھر ان کے منڈی میں سے لے کر پھر پیر تک اس کو کر دیں گے۔ اس کے بعد میں جو سر بند ہے، جو سر کو باندھنے کا ہے، وہ سر کے بالوں کو اچھی طرح سے چھپاتے ہوئے بالوں کے 2 حصوں کو لپیٹتے ہوئے سینے پہ لا کے اس کو رکھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے جملہ 5 کپڑے ہوئے۔ تو ایک سب سے نیچے کا بڑا کپڑا یہ، اور اس کو وہ لوگ کیا نہیں دیتے ہیں دکان سے، بولتے وہ لوگ سینہ بند نہیں دیتے، جو سینہ بند کے نام کا جو کپڑا رہتا ہے وہ کوئی دنیا بازار کے کفن میں رہتا ہی نہیں، اور 5 کپڑے نہیں ہے نا، بولتے یہ 5 کپڑے ہیں بول دیتے ہیں وہ لگا۔ لہٰذا
وہ اس طریقے سے ہم کو اپن خود خریدنا ہے یا دکان سے بول کے لانا ہے، جیسا بھی کر کے لانا ہے، اور اس کو یہ سب پہنا دینے کے بعد میں کوئی تبرکات آپ کے پاس ہے، جیسا کہ کسی کے پاس کعبۃ اللہ کے غلاف کا تھوڑا ٹکڑا رہتا ہے، کسی کے پاس کچھ اپنے بزرگوں کے، اپنے مرشد کے، اپنے باپ دادا کوئی بزرگ شخصیت ہے تو ان کا کوئی کپڑا، ان کے پاس کا کوئی رومال یا کوئی چیز ان کی ہے تو وہ بھی کفن پہ رکھ دینا ہے، کفن کے ساتھ اندر طرف جسم کو لگتا ہوا رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی زینب کا جب انتقال ہوا تھا اور لوگ نہلا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے تھے اور یہ آواز دیے آپ نہلانے والیوں کو کہ جب نہلا چکو تو مجھے اطلاع دینا، جب نہلا چکے تو آپ کو اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے چادر نکال کر ان کو دے کر کہے کہ یہ زینب کو اس طرح اڑا دو جو اس کے جسم سے لگتا ہوا کپڑا ہو، اس جگہ اس چادر کو رکھ کر زینب کو کفنا دو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں جنازے میں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی صاحبزادی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبرک کے لیے، برکت کے لیے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بزرگوں کے آثار سے، بزرگوں کے چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، برکت حاصل کرنا چاہیے، تو اس سے برکت ملتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرمائے اپنی صاحبزادی کے وقت، پھر اس کے بعد نہلانا ختم ہوا لے کر چلے گئے۔ تو اس طریقے سے ہم کو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ بزرگوں کی چیزوں سے برکت لینا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کلمہ لکھنے کی جو بات ہے تو وہ سب سے پہلے تو پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس کے بعد میں کفن پر انگلی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد میں سب جب نہلانے سے فارغ ہو گئے تو ڈولے میں جب رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ڈولے کو بھی دھواں دینا ہے، خوشبو کا دھواں دینا ہے، تو اور کفن پہنانے کے بعد میں عطر ڈالنا ہے، اور عطر جو کفن کی دکان سے آتا ہے وہ تو اچھا نہیں، بہت خراب عطر رہتا ہے، عطر اپن الگ منگانا ہے، اپنے اچھی دکان سے الگ سا عطر منگانا ہے، الگ سا عطر منگا کر خوب جتنا ہو سکے میت کے کپڑوں پر، کفن پر عطر کو چھڑکنا ضروری ہے خوشبو کے لیے۔ اور اس کے بعد میں کفن دینے کے بعد میں ایک بات یہ ہے کہ میت کے بالوں میں کنگھی نہیں کرنا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے، کہیں بھی اگر بال زیادہ بڑے ہوئے ہوں تب بھی ناخن بال وغیرہ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اگر نہلاتے وقت کوئی ناخن یا بال ٹوٹ جائے تو کفن میں رکھ دینے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد جب دیدار کرانے کے لیے جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے مردانے کو تو اس وقت نامحرم بھی آ جاتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھیے کہ نامحرم کو نہ آنے دیجیے۔ اب گناہ میت کو نہیں ہوگا، جو لوگ آنے کی اجازت دے رہے ہیں، بلا رہے لوگوں کو، بعض وقت تو محلے کی بھی بعض لوگ مردانے کے ساتھ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ کیا دیکھنا ہے میرے کو نہیں سمجھ میں آتا، اللہ بچائے ہم سب کو گناہوں سے، اللہ بچائے ہم سب کو گناہوں سے، تو لہٰذا نامحرم لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہ آنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد میں جب نکلتا ہے جنازہ گھر سے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خواتین بھی بہت سی نکل جاتی ہیں دروازے کے باہر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، عورتوں کو تو نکلنا ہی کسی قیمت پر نہیں چاہیے۔ ایک مشہور قصہ ایک صحابیہ کا ہے، میرے کو اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا اس وقت، وہ صحابیہ کے بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے، جب اس صحابیہ کو اطلاع ملی تو وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی، اور اس طریقے سے جب اوڑی ہوئی تھی چادر، نقاب بھی ڈالی ہوئی تھی، بعض لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ اس وقت پر بھی یہ صاحبہ نقاب ڈالی ہوئی ہیں، بیٹے کی لاش کو دیکھنے جا رہی ہیں، تو وہ صاحبہ نے کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی۔ یہ واقعہ صحابیات کے ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔
تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دروازے کے اندر تک ہی رہیں عورتیں، جہاں تک ہو سکے اسلام کی پابندی ایسے وقت بھی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ایک ایک بات کی پابندی ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جب تک میں یہ تو ہو گیا ان کو پہنچا دیے، اب گھر والوں کو یہ کرنا ہے، جیسے ہی انتقال ہونے کی اطلاع ملی تو لوگ آتے ہیں، یقیناً آتے ہی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، گھر والے لوگ کے ان کے ہاتھ میں پارے دے دیتے۔ بیچارے کسی کو پڑھنا آتا ہے، بعض لوگوں کو تو نہیں بھی آتا ہے، مگر پارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں شرمندگی کے مارے۔ اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ زبان سے الفاظ نہیں نکالتے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھی ہوں، میرا آنکھوں دیکھی باتیں ہیں یہ، ایک نہیں کئی دفعہ دیکھی ہوں کہ منہ بند رہتا ہے، ہونٹ ہلتا بھی نہیں، خالی آنکھوں سے اخبار دیکھے جیسا پارے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بیجا ڈال دیجئے پڑھنے کے لیے اور کلمہ طیبہ پڑھتے رہیے۔ اس پہ لوگ اعتراض کرتے بیجا ڈال کے پڑھنے کا کہاں لکھا ہوا ہے، صحابہ پڑھے تھے کا؟ اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ کبھی ضرور دیا جائے گا اس کا جواب۔ تو بیجا ڈال کے پڑھنا ہے۔ اور جو باتیں بھی میں عرض کر رہی ہوں، اللہ میرے کو گناہ سے بچائے، میں پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بول رہی ہوں کہ یہ باتیں گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اتنی کتابوں کا حوالہ پہلے اس لیے سنا دی تھی میں کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرو، بیجان ڈال کے سب مل کے پڑھنے کا کہاں ہے۔ یہ ایسا اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، آج کل ہو رہے ہیں بہت قسم کے اعتراضات، اس لیے یہ بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خیر اللہ سب کو نیک توفیق دے۔ تو پھر ڈال کے سب کو یہ بولیے کہ کلمہ پڑھیے، قرآن تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر سب سے پہلے خبر میں انہوں پہنچنے سے پہلے زیادہ ثواب ان کو پہنچنا ہے پہلے، اس لیے کلمہ شریف پڑھیے۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث کے الفاظ تو میرے کو یاد نہیں ہے، بہرحال یہ روایت ہے کہ 70,000 نہیں، حدیث شریف ہے 70,000 بار کلمہ طیبہ جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت یقیناً مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا ہے کلمہ، حدیث شریف ہے، یہ الفاظ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا ایک قصہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ ان کی مغفرت ہو گئی۔ ایک صاحبہ کی جو سخت عذاب میں تھے، ان کو وہ سارے واقعات سناتے رہوں گی تو بات بہت تفصیل ہو جائے گی، اس لیے مختصر عرض کرتی ہوں کہ کلمہ طیبہ پڑھیے، ہو سکا تو اتنا پڑھیے، سارے لوگوں کو بٹھا دیجیے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اور بیجام اکثر جگہ ملتے ہیں مسجدوں وغیرہ میں، کہیں سے بھی یہ منگا لیجیے اور پارے بعد میں پڑھنے کے لیے بولیے۔ اس طریقے سے 70,000 بار ہو گیا تو بہت بہتر ہے۔ ان کو لے کے جانا شروع کرنے کے بعد فوری ہم لوگوں کو چاہے کہ اگر 70,000 نہیں ہوا ہے تو فوری پھر بیٹھ کے 70,000 پورا کر دینا ہے۔ ان کو خبر میں رکھنے تک یہ 70,000 ہو جانا ہے، کیونکہ اس سے مغفرت یقینی ہے۔ یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، کم سے کم 70,000 کے الفاظ ہیں، بعض جگہ 1.25 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ نہیں ہو سکتا، کم سے کم 70,000 تو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جانے والے کی فکر کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کرنا ہے۔ ہمارا رونا، ہمارے غم، ہماری زندگی بھر ہمارا غریبی خراب بتر گیا ہے، اس کا اثر، اس کا غم، اس کا رونا ہم کو جب تک ہم زندہ رہیں گے رہے گا۔ وہ تو اس وقت وہ سب اپنا نہیں کرنا ہے، اپنا چھوڑ کر جانے والے کی فکر سب مل کے کرنا ہے کہ پہلے اس کو ہم تحفہ دے دیں، پہلے ہم اس کو کیا کیا پہنچا سکتے ہیں جلدی پہنچائیں۔ اور میت کے گھر میں بیکار باتیں نہیں کرنا ہے۔ بہت دیکھتی ہوں میں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں مگر پھر بھی دنیاوی قسم کی بیکار قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے سب کو۔ کیا بولنا ہے، وہ باتیں تو ہم یہ سوچ لو کہ باتیں تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں نا، بعد میں تو بات میں کر سکتے نا۔ وہ پڑھنے کو بیٹھے وقت بھی کلمہ پڑھتے وقت بھی بیچ میں بات کرتے، ایک کرے تو ان کے بات پہ بات دوسرے کرتے، تیسرے کرتے۔ یہ تو ہماری عبرت کا وقت ہے نا، آج وہ ہے کل ہماری باری ہے، ہماری عبرت کا وقت ہے۔ اس وقت کیسا دنیاوی قسم کی بات ہے، ویسے دنیاوی قسم کی باتیں کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بیکار باتیں پورے گناہوں میں لکھے جاتے۔ یہ آپ سب کو ہو رہا، سیدھا فرشتے طرف کا فرشتہ نہیں کیا لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔
تو جتنے بیکار قسم کی باتیں ہیں وہ سب بائیں طرف کا فرشتہ پورے گناہوں میں لکھے جاتے ہیں. تو میت کے گھر میں بھی آ کر میت کو دیکھتے ہوئے بھی ہم ہمارے گناہ کو بڑھاتے چلے جائیں گے, بیکار باتیں کرتے چل جائیں گے, کیونکہ بعد میں نہیں کر سکتے. اب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں کو نیک توفیق دے. اور ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ زیارت تک فاتحہ نہیں دینا. ارے فاتحہ ہے کیا؟ فاتحہ تو سورہ فاتحہ پڑھا, سورہ اخلاص, درود شریف پڑھ کر جو بھی قرآن ہے یاد ہے وہ بخشنا ہے نا. وہ تو دن میں 10 بار بھی بخش سکتے ہیں آپ. ابھی میت کو لے جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ فاتحہ دینا شروع کر دیجیے پڑھنا. میت گھر میں رہے وقت بھی فاتحہ دینا شروع کر دیجیے. ہم جو کچھ بھی پڑھے مولا اس کا ثواب ان کو پہنچا دے, اور کچھ کھانا کھلا رہے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچا دے. تو یہ سارے ثواب تو قرآن سے ثابت ہے. اس کو میں اب اس وقت وہ ثابت کرنے کے واقعات نہیں عرض کروں گی کیونکہ وقت بہت ہو جاتا ہے یہ واقعات عرض کرنے میں. تو لہٰذا جو ہے فاتحہ یعنی فاتحہ کا مطلب یہ سارے ثواب پہنچانا. ثواب کیسا بھی پہنچانا ہے, ثواب ہر وقت پہنچانا ہے. 24 گھنٹے میں 10 بار بھی ہو سکے تو ہمارا قریبی آدمی جب گیا ہے تو ہم دن بھر میں 10 وقت بھی جو پڑھتے جائیں گے اس کا ثواب یا اللہ ان کو پہنچا دیجیے. ان کے مغفرت اور پڑھنے سے بھی زیادہ اور یہ بھی کرتے رہیے کہ سب کے سب مسلسل یا اللہ ان کا نام لے کر جو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے. ان کے لیے ان کو ضبط خبر سے بچائیے. منکر نکیر کے سوال ان کے لیے آسان کر دیجیے. یا اللہ یہ دعا عبادت کا مغز ہے, لہذا دعا زیادہ کریے. جس کے دل میں درد ہے, جس کے دل میں محبت ہے جانے والے سے, تو محبت کا ثبوت یہ دیجیے کہ مسلسل دعا کریے, مسلسل پڑھتے رہیے. اور ایصال ثواب فاتحہ 3 دن تک بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی مر گئے تو کیا چہلم تک دوسروں کی فاتحہ نہیں دینا, ان کی فاتحہ نہیں دینا. یہ فاتحہ کے بارے میں کوئی قاعدہ, کوئی قانون, کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں. یہ تو ایصال ثواب ہے. یہ تو ہر وقت جتنا چاہے اس وقت ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو یہاں تک کے لیے اور خبر میں لٹانے کے واسطے بھی یہ ہے کہ نامحرم کو نہ لٹانے دے, نامحرم نہ لٹائے. اٹھا کے لے جانے کے وقت بھی اکثر بعض لوگ فطرتاً ہمدرد رہتے ہیں تو وہ نامحرم بھی جلدی اٹھانے کو پکڑ کے جنازے میں رکھنے کو یہ سب آگے بڑھتے ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت رہتی ہے, وہ فطرتاً ہمدرد رہتے ہیں تو ان کو نہیں رکھنے دینا ہے. جو محرم لوگ ہیں وہی اٹھانا ہے, وہی اٹھا کر اس میں رکھنا ہے, جنازے میں رکھنا ہے, ڈولے میں رکھنا ہے. پھر ڈولے سے اتار کر خبر میں رکھنا بھی وہی لوگ رکھنا ہے جو محرم ہے. جہاں تک ہو سکے, بالکل ایسا ہے کہیں کہ محرم ہے ہی نہیں تو پھر اس وقت نامحرم رشتہ دار ہو تو بہتر ہے. مگر جہاں تک ہو سکے نمازی دیندار آدمی کو خبر میں اتارنے کے لیے باوضو رہنا چاہیے. نمازی دیندار آدمی کو اتارنے کا موقع دینا چاہیے. اس طریقے سے ہم سب کو سب سے پہلے جانے والے کی فکر کرنا ہے, بعد میں اپنی کرنا ہے. تو لہٰذا عورتوں کو پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ویسے وقت بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کو نماز پڑھانا نہیں ہے بلکہ نہلا کر ایک پاک کپڑے میں لپٹ کر دفنا دینا ہے. اور اگر اذان دینے کے بعد بچہ مرا ہے, اذان دے دی ہے, تو پھر نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ہم سب کی اذان ہو چکی ہے, اب ہماری نماز باقی ہے. تو جس کے اذان دے چکے ہیں اس کو نماز جنازہ بچے کو پڑھانا ہے. اور نماز جنازے کے بارے میں احکامات تو سب مردانے کو معلوم ہے, دفنانے کے, پہنانے کے. بس اللہ تعالی ہم سب کو کی مغفرت فرمائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے قرابت داروں کی مغفرت, تو سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا دیے دعا کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہو. تو ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ پڑھتے رہیے. اور جو بھی پڑھتے ہیں اس کا اجر ہم کو بھی ملتا ہے. اگر انتقال کے گھر میں کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں تو کلمہ شریف پڑھنے والے یہ سوچ لو کہ یہ ہماری بھی تیاری ہے. اس کا ثواب خالی میت کو نہیں پہنچتا ہے, پڑھنے والے کو بھی پہنچتا ہے. اور میت کو اب جتنے 100 لوگوں کے نام لیں گے تو 100 لوگوں کو پڑھتا ہے. اگر ایک قرآن شریف پڑھ کر 100 لوگوں کے نام لے کر بخشیں گے تو 100 لوگوں کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے کہ وہ بانٹ کے سب کو 100 حصے کر کے بانٹ کے سب کو ذرا دینا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنا بھی آپ پڑھیں گے, جو بھی آپ خیرات کریں گے,
اور خصوص کر جنازے کے ساتھ بھی کچھ خیرات کرتے لے کے چلیے، بولیے لوگوں کو، کچھ پیسے دے کر کے رستہ تمام خیرات کرتے ہوئے جائیے، یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آواز نہیں آ رہی آپ کا؟ السلام علیکم، آ رہی آواز؟ اب آ رہی؟ ہاں اب آ رہی۔ تو یہ بھی ہے کہ میت کو خبر میں لٹانے کے بعد تلقین کرنے کا ہے۔ یہ آج کل لوگ اعتراض کر رہے ہیں، نیا بات بول رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، مگر لوگوں کو نہیں معلوم تھا تو نہیں کرتے تھے۔ اب الحمدللہ بہت سے ذریعے معلومات کے ہو چکے ہیں، تو لہٰذا معلوم ہے سب کو، یہ اپنے گھر کے مردانے کو بھی ذرا بول دیجیے، شاید کہ وہ بھول جائے یا ان سے غفلت ہو جائے۔ تو میت کو لٹانے کے بعد میں یہ حکم ہے، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اتنی دیر بیٹھی ہے قبر کے پاس کہ ایک اونٹ ذبح کر تقسیم کیا جا سکے، یہ الفاظ ہے حدیث کے۔ تو لہٰذا بیٹھیے تاکہ اس کی وحشت کم ہو اور وہ سکون سے ان کے نکیر کے جواب دے سکے، اس کو وہ مانوس رہتا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر رہتی ہے۔ اتنی تفصیل لکھی ہوئی کتابوں میں کہ میت کو پوری خبر ہوتی ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر اس کی خبر پہ کوئی پرندہ بیٹھتا ہے تو وہ نر ہے یا مادہ ہے، وہ بھی معلوم ہوتا ہے میت کو۔ اتنی باریک باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا دفن کرنے کے بعد خبر کے پاس بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کے تلقین کرنا ہے، اس کو جو گیا ہے اس کا نام لے کر کہ بول اے عبداللہ، اے بولو، یہ بولو، تم زندگی میں بولتے تھے، نہ بولو میرا رب اللہ ہے، بولو میرا دین اسلام ہے، بولو، یہ الفاظ ہیں لکھے ہوئے، بولو یہ میرے نبی، یہ میرے سرکار، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا ہے، بولو۔ اس طریقے سے اس کو بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر بولتے رہنا ہے۔ یہ آخری خدمت ہے، یہ آخری خدمت ہے، اس کو کیسا بھی کرنا ہے، اپنے مردانے کو جتا کے بھی جائیے کہ ایسا کرنے کے واسطے۔ تو یہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دیر تک بیٹھنا ہے تاکہ میت مانوس رہے اور سکون سے ممکن نکیر کے جواب ان کے زبان سے نکل نہیں پائے، اور ان کے ممکن نکیر کے سوالات کے جوابات کی تلقین کرتے رہیے مسلسل، اور گھر میں رہنے والے خواتین بھی ان کے لیے یہ تلقین کرتے رہے اور یہ بولتے رہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ آواز کا پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری آخری منزل آسان کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہمارے آخری سانس تک ہم کو ایمان اور آزا کی صلاح ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، وقت آخر ہمارے سرکار کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔